السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم انسانیت کس طرح سسک رہی تھی، عالم انسانیت پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان پر کس قدر جبر و تشدد کیا جا رہا تھا، بیچاری معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گڑھے میں پہنچ چکی تھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصراً عرب کے کچھ حالات بیان کر دوں۔ چنانچہ ایک واقعہ مرقوم ہے، ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہا تھا کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنی طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی ممتا نے گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دیں، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لیکن ماں اسی کشمکش میں تھی۔ آخر کار اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی، اور لڑکی شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسرے جگہ بھیج دوں گی، اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک گھر آیا، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اس لڑکی کو دوسری جگہ بھیج سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت کو دیکھتے رہیں اور باتیں سنتے رہیں۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی، اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور فوراً ہی قسم کھا لی
کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی کدال کندھے پر رکھ کر اور اپنی لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی تھی، یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی، ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا کہ تجھے اس میں دفن کروں گا۔ بچی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے کہ تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی؟ تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گرد جھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی، ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی۔ میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی، مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، اور میں زندگی بھر کنواری رہوں گی، مگر کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی۔ مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں۔ مگر سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر کار بے رحم باپ نے زبردستی معصوم بچی کو گڑھے میں ڈھکیل کر مٹی سے بھر دیا۔ دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحا بن گئے۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا اور اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے حمایتیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، مورخین کا قلم رک جاتا ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو کبھی ان کے معصوم جسم پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، کبھی اس چاند جیسے حسین و جمیل چہرے پر اور اس مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ظلم کی انتہا، اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے، اور کبھی جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہے، کبھی اونٹ کی اوجھڑی اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے جس میں غلاظت ہوتی ہے، کبھی اس مقدس سر کو
کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی، جو بے خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ کبھی ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے۔ کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا تھا، کبھی گردنیں مروڑی جاتی تھی، کبھی دھوئیں میں بند کر دیا جاتا تھا، اور کبھی اونٹ اور گائے کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دیں گے، مال مانگو تو مال دے دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ او کم بخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تجھے نہ آسمان معاف کر سکتا ہے، نہ زمین تجھے معاف کر سکتی ہے، نہ تاریخ تجھے بخش سکتی ہے کہ تو نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نازک حصے پر نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت ہے کہ ان کم بختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ اسی لمحے پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ان ایمان والوں تک نہ پہنچے جائیں۔ ایمان والوں کے معصوم بچے بھوک پیاس کے مارے راتوں کو بلبلاتے رہے۔ پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے، زمین یقیناً پھٹ جاتی، مگر ایمان والوں کے معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحے کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی پسیستے نہیں تھے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم کی، ان اہل ایمان کی جو ظلم پر ظلم سہتے رہے، مگر قربان جائیے ان کے اخلاق پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ اس محسن اعظم پر سنتا رہا اور سہتا رہا، پھر بھی ان کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر دعائیں کرتا رہا، ان کی کامیابی کے لیے رات دن تڑپتا رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اطاعت کے جواب میں شفقت، عقیدت کے جواب میں محبت تو سب کر لیا کرتے ہیں، لیکن عداوت کے جواب میں شفقت، یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رحمت للعالمین ایک مرتبہ مکہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں تک کھانی شروع کر دی۔ ابو سفیان جو ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، ہر وقت ایذا رسانی میں لگا رہتا تھا، آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، آپ تو شفقت و رحمت کا درس دیتے ہیں، آج آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خدا سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو جانی دشمن تھے، جو ظالم تھے، مگر آپ ہمیشہ عداوت کے جواب میں شفقت اور رحمت ہی کی دعا کرتے رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی انتہا ہی ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا
آپ نے مجمع کی طرف ایک نظر کی تو تمام کفار مکہ اور تمام جبار قریش آپ کے سامنے سہمے بیٹھے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے پہلے تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتے تھے۔ وہ حضرات بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آپ کی ایڑیوں کو لہو لہان کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری بھاری چٹانیں رکھتے تھے اور کھینچا کرتے تھے، اور آتش پرست لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے چہیتے چچا کو شہید کیا تھا، کان کاٹے تھے اور جگر کو چبایا تھا اور اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں، تمہارے قصور کو درگزر کرنے آیا ہوں۔ جاؤ ابو جہل کے رضاکارو، کہہ دو آمنہ کا لال تمہیں قتال کی بھٹی میں جھونکنے نہیں آیا، عبداللہ کا یتیم تمہیں اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے۔ جاؤ اور مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، تمہارے سروں سے چادریں نہیں چھینی جائیں گی۔ آج بدلہ اور انتقام کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ اخلاق ہے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیشہ گالیوں کے جواب میں دعائیں اور عداوت کے جواب میں شفقت کا معاملہ کرتا رہتا۔ مولائے دو جہاں ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔